حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ذات اللہ کا نام لے کر ہم آج 14ویں پارے میں 16ویں سورت یعنی سورۃ النحل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مکی سورت ہے اور اس کا تعلق قرآن مجید کی مکی صورتوں کے اس سلسلے کے ساتھ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے دوران سٹے کے دوران آخری 4-5 سالوں میں نازل ہوئی ہیں. اگر اپنے آپ کو وہ اس سچویشن میں لے کے جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو کسی قوم کی طرف یا شخص کی طرف بھیجتا رہا ہے تو اس قوم کو یا اس شخص کو موقع دیا جاتا ہے بات کو سمجھنے کا، پرکھنے کا. لیکن جب کنسسٹنٹ دعوت کے باوجود اور بار بار کی وارننگ کے باوجود وہ شخص یا وہ قوم ماننے سے انکار کر دے پیغمبر کو تو پھر اس قوم پر یا اس شخص پر اللہ کا عذاب آتا ہے. یعنی بار بار جو میں شخص ساتھ کہہ رہا ہوں اس سے مراد فرعون ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا لیکن وہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے سمندر میں ڈبو دیا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی بستی ہے مکہ مکرمہ، آپ کو یہاں پر دعوت دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے دین ایکسپلین کرتے ہوئے قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہوئے 8 سال سے زائد ہو چکے ہیں لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹیکنیکلی ڈیو ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کتنی مہلت دیتا ہے، کتنا مزید الاؤنس دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس قوم نے اپنی طرف سے ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اب عذاب ہی چاہیے. تو پہلی آیت جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آن پہنچا. اللہ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے. فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ. یہ جلدی کیا تھی کہ قرآن مجید میں بار بار پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے ان کے حالات بیان کر کے مکے والوں کو خبردار کیا جاتا تھا مان لو یا اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جوں وقت گزرتا تھا تو مکے والے جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، لاؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں؟ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ شام کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ یہ کیا تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیک گراؤنڈ میں وہ سب کچھ ہے. اب اس پر یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس ہے اتی امر اللہ. اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا، آیا ہی چاہتا ہے. اس لیے کہ اب یہ جو آخری 4.5 سال ہیں اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے نکال لینا ہے. اور جب کوئی رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی بستی چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اس کے بعد پھر قوم پر عذاب آیا کرتا ہے. تو اب یعنی آخری 4 سال کی یہ صورتیں ہیں. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے وسط میں ہے 8 سال کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے یا 10 کے بعد یا 11 کے بعد یا 12 کے بعد، لیکن سلسلہ سب کا سب وہی ہے. اسی میں وہی تیکھا انداز، فیصلہ کن انداز، اللہ تعالیٰ کا امر
اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے، فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ جو شرک اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے، پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، ابو ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے بندوں پر نازل فرماتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے کہ اب وہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پر لانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہونا ہے۔ تم اپنی چودراہٹیں جتنی مرضی دکھا رہے کہ اس پہ کیوں نہیں آئی، اس پہ کیوں نہیں آئی، اللہ نے اس کو کیوں رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی اس دنیا میں چودراہٹیں جو ہیں ان کی امیدوار بھی ہوتے ہیں اور چودراہٹیں ملتی بھی ہیں۔ جب بھی جنرل الیکشن ہوتا ہے تو جتنے بھی ذرا لمبی سٹینڈنگ والے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کو امید ہوتی ہے کہ شاید پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ یہ تاج ہمارے سر پہ رکھ دے گا۔ یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ریسنٹ الیکشن ہوا اس میں جو زوردار کینڈیڈیٹس تھے پنجاب کی وزارت علیہ کے، وہ تو محمود قریشی صاحب تھے، یا اگر وہ جہانگیر ترین نہ ہوتے تو وہ تھے، لیکن خان صاحب نے یہ تاج جو ہے یہ بزدار صاحب کے سر پہ رکھ دیا۔ اب جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اللہ نے اپنا نبی بھیجنا ہی تھا تو کوئی ذرا اونچے سٹیچر کا آدمی جو ہے اس کو نبی بنایا جاتا۔ پارٹی کے اندر اب بھی جو مخالفت ہوتی ہے وہ کس بات پر ہوتی ہے کہ ان کی کوئی بڑی سٹینڈنگ نہیں ہے، ان کا نہ تو کوئی بڑا خاندان ہے، نہ کوئی یہ گدی نشین ہے، نہ کوئی بڑا خاندان ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں، ایم این اے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یا وزیر ہونا تو دور کی بات ہے، صرف ایک چھوٹی میونسپل کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے ہیں، یعنی کسی بڑی کارپوریشن کے وہ لارڈ میئر بھی نہیں رہے، چیئرمین رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں وہ لکھا تھا وہ ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس بات کے بیک گراؤنڈ میں وہ بات ہے، تو کہا کیا جا رہا ہے ينزل الملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے بالروح من امرہ، اپنی جانب سے ایک حکم کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ کیا حکم دے کر، کیا وحی دے کر، ان انذروا، کہ خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاتقونی، پس مجھ سے ڈرو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جو انسٹیٹیوشن آف رسالت ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو اپنا حکم دے کر اس پر نازل فرماتا ہے، اور وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ لیے ہوئے آتے ہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے، آسمان جمع کے صیغے میں، سماوات، اور ارض واحد کے صیغے میں، مراد ہے کائنات۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو پیدا کیا بالحق۔ اب بالحق کے بہت سے مقام یعنی ترجمے ہیں، بامقصد پیدا کیا، اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور صحیح صحیح پیدا کیا، جس کا جو حق تھا وہ دیتے ہوئے پیدا کیا، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوئی۔ آسمان نہیں کہہ سکتا مجھے زمین کیوں نہیں بنایا، زمین نہیں کہہ سکتی مجھے آسمان کیوں نہیں بنایا، یعنی ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا۔ تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے اس شرک سے جو وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں بھی یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی یکتا ہے،
اپنی حیثیت میں بھی یکتا ہے، اپنی اتھارٹی میں بھی یکتا ہے، اپنی قدرت میں بھی یکتا ہے، اپنے علم میں بھی یکتا ہے، اس کا کہیں کوئی ثانی نہیں ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر وہ اپنے خالق کے بارے میں جھگڑتا ہے، اوقات نہیں دیکھتا اپنی، وہ ہے کیا؟ گندے پانی کے بوند سے بنا ہوا، اور گلا کی کرتا ہے، ٹپ ٹپ کے بولتا ہے، یعنی پنجابی میں ہم اس کو یوں کہیں گے نا کہ اپنی اوقات نہیں دیکھتا تے اپنے خالق دے نال جھگڑتا ہے، وہ دے بارے جھگڑتا ہے کی وہ ایک گندے پانی دی بوند۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور وہ اعلانیہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپایوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں تمہارے لیے زیورات ہیں اور بہت سے اور بھی فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اچھا، اب یہ بات جو کہی گئی ہے کہ تمہارے لیے ان میں شان و شوکت ہے، عزت ہے، جمال بیوٹی کو کہتے ہیں، تمہارے لیے اس میں حسن ہے۔ اب ہم جو لوگ شہر میں رہتے ہیں، شہر میں پیدا ہوئے، شہر میں پڑے بڑے، وہ اس آیت کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا خوبصورتی ہے، لیکن دیہات کا آدمی جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس لیے کہ شہر میں کسی آدمی کی شان و شوکت کیا ہے کہ اس کی ملیں کتنی ہیں، اس کے شہر میں سٹور کتنے ہیں، اس کے پلازے کتنے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شہر کا بڑا آدمی اس کو میئر کرنے کے، بڑائی کے میئر کرنے کا پیمانہ ہے۔ دیہات میں کسی کے بڑائی کو، کسی کے وڈیرے پن کو میئر کرنے کا یارڈ سٹک کیا ہے؟ اس کی پیلیاں کنی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کے مربے کتنے ہیں، اور ڈنگر کتنے ہیں انہیں۔ اب جس کا جتنا بڑا ریوڑ ہے اتنا ہی بڑا وہ چودھری ہے۔ پھر ڈیرا، یعنی دیہات کے ماحول میں ڈیرا ایک خاص چیز ہے، کسی کا ڈیرا جتنا بڑا ہے اور ڈیرے میں بیٹھنے والے بندے جتنے زیادہ ہیں اتنا بڑا وہ چودھری ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی ڈیرا ہی نہیں، یعنی شہر میں ڈرائنگ روم ہے، ڈیرا تو ہے ہی نہیں، اور ڈرائنگ روم میں خاص لوگ ہی آگے بیٹھتے ہیں، لیکن دیہات میں بڑے ہونے کے لیے ڈیرا ضروری ہے۔ ڈیرا تو آپ نے بنا لیا لیکن ڈیرے میں بیٹھتا ہی کوئی نہیں۔ اب شام کو جب چوئی صاحب ڈیرے میں بیٹھیں تو اس میں کم سے کم 20-25 آدمی جو ہے ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو وہ چودھری ہے، اور اگر 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہی کہنے۔ تو یہ وڈیرے پن کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح جانور، اس کی گائیں کتنی ہیں، اس کی بھینسیں کتنی ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ چودراہٹ ہے۔ اور صبح کو جب جانور چلانے کے لیے جاتے ہیں تو کسی کا گلا جو ہے وہ اتنی سی جگہ میں پورا آ گیا، کسی میں یہ پوری مسجد جتنا، اور اگر کوئی گلا اتنا بڑا ہو کہ اس جیسی 4 جو ایریاز ہیں ان کو کور کر رہا ہو تو سارے گاؤں کو خبر ہے کہ یہ فلاں چوئی صاحب کا گلا ہے۔ تو اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان میں حسن ہے، شان و شوکت ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم صبح انہیں چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور تمہارے لیے اور وہ تمہارے لیے تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، اِلَى بَلَدٍ، ان مقامات تک، ان شہروں تک، لم تکونوا بالغیہ، جہاں تک کہ تم کبھی نہیں پہنچ سکتے، الا بشق الانفس، بہت سے انسانوں کی طاقت کے استعمال کے بغیر۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ایک اونٹ، اس کے پیچھے ایک تقریباً ٹرالی کے سائز کی پوری ایک
بیل گاڑی جو ہے وہ اونٹ گاڑی اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور ایک اونٹ جو ہے وہ 15-20 آدمیوں کے برابر جو انسان ہیں وہ اگر اپنے کندھوں پہ لاد کے سامان لے کے جائیں اس سے بھی زیادہ وہ ایک اونٹ آپ کا لے جاتا ہے۔ پھر بیل ہیں، پھر گھوڑے اور خچر ہیں۔ تو یہ اب سب ان کی طرف اشارہ ہے کہ تحملوا اثقالکم، وہ تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، الی بلدن، ان مقامات تک، ان شہروں تک، لم تکونوا بالغیہ، کہ جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق و مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اب سواریوں کو ذکر کیا، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اس نے بنائے، یہ سب خلقہ کے ساتھ متعلق ہے، اس نے پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، اسی کے ساتھ دوبارہ خلقہ نہیں کہا۔ والخیل والبغال، نشانی کیا ہے کہ اس سے پیچھے جو لرؤوف الرحیم ہے اس کے بعد اوپر لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جملہ ختم نہیں ہوا، آیت ختم ہوئی لیکن جملہ ختم نہیں ہوا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بنے، تمہارے لیے شان و شوکت کا باعث بنے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے وہ سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے جو تمہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ اب کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی پہلے تو یہ اس کائنات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ نت نئی گلیکسیز ہماری ایسٹرونومی دریافت کر رہی ہے جو ہماری گلیکسی سے کئی گنا بڑی ہیں، اور پھر آپ سمندر میں اتر جائیں تو کیسے کیسے جانور ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں۔ زمین میں آپ دیکھیں کتنے قسم کے جانور ہیں، پرندے کتنے قسم کے ہیں جو صبح سویرے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کس کی تخلیق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، کوئی بھوکا نہیں مر رہا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ ہی تک پہنچاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض ٹیڑھے راستے ہیں۔ other than that وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کی شکر گزاری تو توفیق سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ تک انسان کو ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، لیکن اس کی پری کوالیفیکیشنز کیا ہیں کہ انسان فیئر ہو، جو بات وہ آبزرو کرے اس کو چھپائے نہیں، جو بات فیل کرے اس کو گول نہ کرے۔ مثال کے طور پر یہی جو اوپر ذکر آ رہا ہے سارا جانوروں کا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا، دل مانے کہ یہ چیز آپ سے آپ پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی جو بنیادی ایشو ہے وہ کیا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ پیدا ہو گئی، یعنی میٹیریلزم جو ہے اس کی روح سے میٹر ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے۔ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، میٹر ہمیشہ سے ہے۔ اور میٹر کیا ہے؟ یعنی 100 سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں، نائٹروجن ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے، سوڈیم ہے، فاسفورس ہے، پوٹاشیم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ایٹمز ہیں، یہ ہمیشہ سے موجود تھے، اور ان کے آپس میں ایکشن ریئیکشن سے یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اب بڑے سے بڑا ایتھسٹ اس سے کہیں کہ تمہارا دل کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس ہر وہ موومنٹ کی جس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہ ہو، پرسن نہ ہو، وہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی۔ اٹ کین ناٹ بی این آرڈرلی موومنٹ۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، نہیں پہچانتا، وہ ان ساری بات چیزوں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے گھوڑا، گدھا، خچر،
یہ کیا میں نے بنائے؟ کسی انسان نے بنائے؟ لیکن کام کے سارے انسان کے کام آ رہے ہیں۔ سورۃ واقعہ میں 4 چیزیں بیان کی ہیں اور ان پر باقاعدہ کوشچن کیا گیا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں اس کی یوٹرس میں کیا ٹپکاتے ہو؟ ایک گندے پانی کی بوند۔ انتم تخلقونہ، از اٹ یو جو اس کو اس سے بچہ پیدا کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ عورت کے جسم میں کیا کیا سٹرکچرز ہیں، اس میں کیا کیا کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، کون کون سے ہارمونز ہیں۔ یعنی ایک بچے کو تخلیق کرنے کے لیے سارے وہاں کیمیکلز بھی موجود ہیں، سارے ہارمونز بھی موجود ہیں اور سارے سٹرکچرز بھی موجود ہیں۔ تو انتم تخلقونہ ہو، کیا تم اس کو بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں۔ کبھی غور کیا تم نے؟ یہ پانی جو تم پیتے ہو، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اسے بارش سے نیچے بادلوں میں سے نیچے لے کے آتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں۔ اب ہمارا آج کا جو علم ہے موسمیات کا، وہ کیا کہتا ہے کہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو بارش برستی ہے اس کے بخارات خلیج بنگال سے اوپر اٹھتے ہیں اور اونچے جا کر پھر ہمالیہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے ٹکرا کے پھر اوپر اٹھتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں اور پھر پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ بارش برستی ہے۔ تو از اٹ این ایکسیڈنٹ؟ نو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام جانوروں کی جو اس نے پیدا کیے ہیں خوراک کا بندوبست کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو ہمارے پانی کا اس نے میٹھے پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے وہاں سے۔ اسی طرح آگ، یہ پیٹرول اور گیس کہاں سے آ رہی ہے؟ 10,000 فٹ نیچے، سمندر کی تہہ کے بھی 5,000 فٹ نیچے گیس اور پیٹرول پڑے ہوئے ہیں۔ از اٹ این ایکسیڈنٹ؟ نو۔ تو یہ ہے اصل مفہوم جس پر یہ سارا کا سارا ہوتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تو سب کو سیدھا راستہ دکھا دے، اپنے آپ تک پہنچا دے۔ لیکن کس کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دیتا اور جھوٹ بھی نہیں بولتا، اس کو نظر آتا ہے تو پہچانتا ہے، پہلے ایک سٹیپ تک اللہ تعالیٰ لے کے جائے گا، پھر اگلا سٹیپ پر لے کے جائے گا۔ اور اگر وہ شکر گزار ہوگا، اس کا ایٹیٹیوڈ انسانوں کا شکر ادا کرنے والا، تو پھر وہ ہر چیز کا شکر ادا کرے گا اور پیچھے پہچانے گا کہ یہ سب کچھ میرے رب نے میرے لیے بنایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پانی کا ایک گھونٹ پیے گا تو شکر ادا کرے گا، وہ روٹی کا ایک لقمہ کھائے گا، شکر ادا کرے گا، وہ سیب کھائے گا، شکر ادا کرے گا، انگور کھائے گا، شکر ادا کرے گا، آم کھائے گا، شکر ادا کرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو یہ ملتا اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن جو احسان ماننے والا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی پہچان کراتا ہے اور اپنے شکر کی توفیق دیتا ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، لکم تمہارے لیے، منہ شراب، اور اسی سے اسی کو تم پیتے ہو، اسی پانی کو، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِیمُونَ، اور اسی سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ یہ چارہ اسی پانی سے اگتا ہے نا، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا تو میرے پینے کا بھی بندوبست ہوا اور فصلوں کے اگنے کا بھی بندوبست ہوا، تو اسی سے چارہ ہوگا جو تمہارے جانوروں نے کھایا۔ يُنبِتُ لَكُم مِّنَ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ،
اور اسی پانی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زیتون کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اگاتا ہے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے باغات، ہر قسم کے پھل. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہاری سروس پر لگایا رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور تارے بھی اسی کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو مختلف رنگوں کی طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کی ہیں تمہارے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے. یعنی وہی مضمون چل رہا ہے. نشانی، نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی علم میں اضافہ نہیں ہوتا. نشانی ہوتی ہے پہلے سے کوئی معلوم شے کسی چیز کو دیکھ کر یاد آ جائے تو اس چیز کو کہتے ہیں نشانی. گھر میں کوئی چیز ہوگی جو آپ کو حاجی صاحب مرحوم نے دی تھی، جب بھی وہ چیز آپ دیکھیں گے تو آپ کو دادا وہ یاد آئیں گے، ہے نا ایسا؟ یعنی آپ کے اسکول لائف کی کوئی چیز جو آپ کے کسی دوست نے آپ کو دی تھی، وہ اچانک پرانی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے جو آپ کے کلاس فیلو نے آپ کو دی تھی، وہ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کا کلاس فیلو یاد آ جائے گا. کوئی بات تھی کہ جو آپ کی والدہ نے، جو اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، آپ سے کہی تھی، بھول چکے تھے آپ، اب ویسی ہی بات کسی اور نے کہی، آپ کو اپنی والدہ یاد آ جائیں گی اور بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. یہ چیز جو ہوتی ہے جو کسی اور چیز کو یاد کرائے اسے نشانی کہتے ہیں. اب قرآن مجید ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانی کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ہماری جسمانی تخلیق سے پہلے ہماری ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک اسمبلی کال کی تھی اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا تھا اور سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے کہا تھا بلا شہدنا، یس انڈیڈ، بالکل یس، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد جب ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ کا نام بھول گیا، لیکن ہم ایک آئیڈیل کی تلاش میں رہے. ہمارے دل میں ایک محبت تھی کسی ایسی چیز کے لیے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو. ہم نے پانی پیا تو مزہ آیا، تلاش کیا اس کو. کوئی پھل کھایا، مزہ آیا، تلاش کیا. اب یہ سب کچھ کیا ہے کہ پھل کھایا تو محسوس ہوا کہ یار پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی جمع تفریق نہیں ہو سکتی. ہم کہیں کہ یہ پھل ایسا ہوتا اور ایسا ہوتا، لمبا ہوتا، چھوٹا ہوتا، اس کی شیپ وہ ہوتی وہ ہوتی. یعنی ہر پھل کی اللہ تعالیٰ نے اپنی شیپ بنائی ہے، یعنی آؤٹر شیپ بھی اس کی دوسرے پھل سے مختلف ہے اور اس کی انر شیپ بھی مختلف ہے. اب آم کی گٹھلی وہ اور طرح سے پڑی ہوئی ہے، کنو اور مالٹے کے بیج اور طرح سے پڑے ہوئے ہیں، ارینجڈ ہیں اندر اس کے. کیلا اور طرح سے پڑا ہوا ہے، سیب اور طرح سے پڑا ہوا ہے. تو ایک احساس ہوتا ہے کہ someone perfect had done this. اولاد میری ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دی. if I am sensible میں ضرور غور کروں گا کہ یہ میری بیوی کس نے بنائی ہے، جس نے میرے اس نطفے کو، میرے اس سپرم کو پروسیس کر کے مجھے بچہ بنا کے دے دیا ہے. حالانکہ بنایا اس نے بھی نہیں ہے، اس کو تو خود نہیں پتا کہ میرے اندر کیا کچھ ہے، لیکن بہرحال ایک بنانے والے نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ آپ کے سپرم کو پروسیس کر کے ایک بچہ بنا کر آپ کو ڈیلیور کرتی ہے. اب وہ اصل میں وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے.
تو اب یہ سب کچھ دیکھ کر، گھوڑے کو دیکھ کر، اونٹ کو دیکھ کر، خچر کو دیکھ کر، ہر قسم کے پھل کو دیکھ کر، آسمانوں اور زمین کو دیکھ کر، رات اور دن کو دیکھ کر، سورج اور چاند کو دیکھ کر انسان کا دل ادھر جاتا ہے کہ someone perfect who has done all this. لیکن اگر انسان اس تک پہنچ کر ڈینائی کرے گا پھر وہ ہدایت کا حقدار نہیں ہے. تو ما وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون وهو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا. وہی تو ہے کہ جس نے دریا کو، سمندر کو تمہاری سروس پر لگایا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی چھوٹی نشانی نہیں ہے. دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے. کسی کھڑے پانی کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، چلتے ہوئے پانی کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن مچھلی خواہ سمندر کی ہو، خواہ دریا کی ہو، خواہ کسی کھڑے پانی کی ہو، وہ لذیذ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان کہ وہ پانی جو ہے، جو اسی پانی میں بنی ہے، اسی پانی میں بڑی ہے، اسی پانی میں سے آپ نے نکالی ہے، اس پر پانی کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو سروس پہ لگایا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. فَاسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے گہنے نکالو، زیور نکالو جنہیں تم پہنو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تم ان کشتیوں میں اپنے مال کو ٹرانسپورٹ کر کے اپنا بزنس کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے رکھ دیے زمین پر پہاڑ. رواسیہ بھاری بوجھ، مراد کیا ہے؟ پہاڑ. ان تمید بکم، تاکہ تم کہیں ڈول نہ جاؤ، تاکہ زمین تمہیں لے کر کہیں ڈول نہ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے چنیوٹ سے لے کر سرگودا تک ایک پہاڑی سلسلہ تھا دونوں طرف، یاد ہے نا؟ آج آپ جائیں تو وہ سارے پہاڑ کٹ چکے ہیں اور وہ پتھر جو ہے ہمارے گھروں کا زینت بن چکا ہے اور ہماری سڑکوں کی زینت بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی تھی اس میں وہ ویٹس تھے، جیسے ویل بیلنس کروانے کے لیے ہم جاتے ہیں نا ویل ماسٹر کے پاس، تو وہ مشین پہ لگا کے دیکھتا کہتا جی یہاں ادھر بوجھ زیادہ ہے کچھ، تو وہ اس کے اپوزٹ سائڈ پر اتنے گرام کا جتنا کم و بیش ہوتا ہے وہ ویل جو ہے وہ ٹھوک دیتا ہے، اب پھر چلاتا ہے تو ویل بیلنس ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف جگہوں پر پہاڑوں کے ویٹ رکھے تھے، اب ہم نے اس میں ٹیمپرنگ کی اور وہ ویٹ وہاں سے اٹھا کے ہم نے ادھر ادھر ڈال دیے. تو آج زلزلوں کی مقدار اور فریکوینسی بڑھ گئی ہے. میں بھی یہ بھی ایک ریزن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ارینجمنٹ کیا تھا ہم نے وہ ارینجمنٹ ڈسٹرب کر دیا ہے. وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دریا بنائے، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچنے میں آسانی ہو. وَعَلَامَاتٍ، اور راستوں کے نشانات بنائے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے یہ راہ پاتے ہیں. نیویگیشن جو ہے وہ آج بھی جو بحری جہاز ہیں ان کی نیویگیشن میں آج بھی ستاروں کو دخل ہے.
لیکن پہلے جب یہ سارے نشان نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، گوگل نہیں آیا تھا، تو پھر ساری نیویگیشن کہاں سے ہوتی تھی؟ وہ ستاروں سے ہوتی تھی۔ وہ جو رات کو سفر کرنے والے لوگ تھے وہ ستاروں کی ساری پوزیشن سے پوری طرح واقف ہوتے تھے۔ اب کہتے کہ اب یہاں سے شمال میں مڑنا ہے، پھر ادھر جانا ہے، اسٹریٹ جانا ہے، پھر بائیں مڑنا ہے، پھر دائیں مڑنا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بھلا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرو، لا تحصوها، تو تم ان کو کبھی گن نہ سکو گے، ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ بھی تم کسی کو راز کے ساتھ بتاتے ہو، خفیہ رکھتے ہو، وہ اس کو بھی، اور جس کو تم اعلانیہ کہہ دیتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، بت خاص طور پر، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ایک پتھر ہے، یہ ایک گلاس ہے، یہاں پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو یہاں رکھا ہے، اسے نہیں پتا وہ کب تک یہاں پڑا رہے گا اور کب میں اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دوں گا۔ اس سے کوئی طلب کیا جائے، اس سے دعا مانگی جائے، اس سے مدد طلب کی جائے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پتھر کے جو خود سے موو بھی نہیں کر سکتے، اور خود سے موو کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کب وہ یہاں سے اٹھا کے یہاں اور وہ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیے جائیں گے۔ تو کین دے ہیلپ یو؟ نو۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم، they have no idea کہ ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن